गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू chapter 26 and reading from verse 17 up till verse 35। खुदावंद का कलाम है 26वां बाब उसकी 17वीं आयत से यूं शुरू होता है। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यस्सु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यस्सु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यस्सु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक़्त यस्सु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात में मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। खुदावंद यीशु मसीह का पैशन शुरू हो चुका है। अब सलीब चंद घंटों के फासले पर है और खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त को मैक्सिमम इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस वक्त में भी अपनी शागिर्दों की तरबियत करने से चूकते नहीं हैं। पिछली बाइबल स्टडी में हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर शमौन कोढ़ी के घर एक औरत ने एक महंगा, बल्कि बहुत महंगा इत्र उनके पाँव पर उंडेला, उनके सर पर उंडेला, उनको मसा करने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसने मुझे मेरे दफन के लिए तैयार किया है। और ये बात यानी खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र, वो इंजील जो खुदावंद यीशु मसीह के मौत और फिर उसके जी उठने पर डिपेंड करती है, वहाँ पर हम इस औरत का भी और इस एक्ट का, इस एक अमल का जिक्र भी ज़रूर होगा। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह वो डिनर एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर शमौन यहूदा इस्करियोती सरदार काहिन के घर में मोल तोल कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने की तैयारी कर रहा था फॉर हिज ओन बेनिफिट। और 30 चांदी के सिक्कों में ये सौदा तय हुआ।
اب یہ خداوند یسوع مسیح کی موت، ان کا دفن، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ سب عید فصح کے ارد گرد ہو رہا ہے۔ پرانے عہد کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے جب تک ہم ان ساری چیزوں کو ان کے تناظر میں، یعنی پرانے عہد نامہ کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے، ہم ان چیزوں کی حقیقت کو پوری طرح نہیں جان سکیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ سے بھی اتنے ہی واقف ہوں جتنے ہم نئے عہد نامہ سے ہیں، کیونکہ the roots are in the Old Testament، جڑیں وہاں ہیں، اور اگر ہم جڑوں کو اگنور کر دیں گے تو پھر ہمارا علم بھی ناقص ہی رہے گا۔ اب 2 عیدیں یہودیوں کی اکٹھی منائی جاتی تھیں، اگرچہ کہ ان کو ایک ہی عید سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ 2 عیدیں تھیں، ایک عید فصح اور ایک عید فطیر، یعنی بے خمیری روٹی کی عید۔ 14 نسان کو، جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا تھا، اس کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منائی جاتی ہے، اور 15ویں تاریخ سے لے کر 22ویں تاریخ تک 8 دن تک عید فطیر منائی جاتی ہے، جس میں کہ ہر طرح کا خمیر دور کر دیا جاتا ہے گھروں سے۔ تو یہ دونوں عیدیں آپس میں بالکل منگل ہو جاتی ہیں، ایک عید ختم ہوتی ہے، دوسری عید شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اکثر ان کو ایک ہی کانٹیکسٹ میں، ایک ہی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اب 17ویں آیت ہمارے لیے تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے، اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عید فطیر عید فصح کے بعد آتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح عید فصح پر قربان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو اسی سینس میں دیکھیں گے جیسے کہ ترجمہ کیا گیا ہے، تو ہمارے ذہن میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی مخمصہ، کوئی کنفیوژن ابھرے گی۔ جو شاگردوں کے کہنے کا مقصد تھا، یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کرونولوجیکلی ایسا ہوا تھا، یہاں پر ہمیں یہ فصح ویسے بھی عید فطیر کے پہلے دن ہی کھائی جاتی تھی، اور یہ میں تھوڑا سا آگے چل کر ایکسپلین کروں گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں تھے عید فطیر میں۔ کہنے کا مقصد شاگردوں کا یہ تھا کہ جیسے عید فطیر کا دستور ہے، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات عید فطیر کے پہلے دن ہی کہی ہو۔ انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ جس رات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھائی، شاید اسی دن یہ بات کی گئی ہو، لیکن لکھنے میں جیسے آیا، محاورہ جیسے بنا، وہ یہ تھا کہ عید جیسا دستور ہے عید فطیر کے پہلے دن کا، تو کہاں چاہتا ہے کہ تیرے واسطے ہم فصح تیار کریں؟ اب میں نے آپ کو کہا کہ عید فصح اور عید فطیر دونوں کا کانٹیکس سمجھنے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے کی طرف جانا پڑتا ہے، اور جانا چاہیے، اور وہاں سے دیکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ عید فصح ایک بہت الیبوریٹ تہوار ہوتا تھا، جس کی ایک خاص ترتیب تھی، جس کو یہودیوں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے ہگادہ یا ہیگدہ، اور اس کتاب میں یہ ساری ترتیب لکھی ہوئی تھی کہ فصح کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ سیڈر، دا پاس اوور سیڈر، جو کہ اس کا دستور تھا، جو طریقہ تھا، اس کے مطابق عید فصح منائی جاتی تھی، اور اس کی تیاری کے لیے بہت وقت درکار ہوتا تھا۔ تو عید فصح یقیناً جو فصح کا جو کھانا ہوتا تھا، برے کو ذبح کرنے کے بعد اس کو تیار کرنا، وہ عید فطیر کے پہلے دن کھایا جاتا تھا، لیکن فصح کی قربانی
عید فصح پر ہی چڑھا دی جاتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے۔ یہودی دستور کے مطابق نیا دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا تھا۔ So at sundown a new day would start۔ تو فرض کر لیں کہ آج 13 ابیب ہے یا 13 نسان ہے، کل 14 نسان ہے، کل فصح ہونی ہے۔ تو فصح کاؤنٹ ہونی کب سے شروع ہو جائے گی؟ آج 13ویں کی غروب آفتاب سے 14ویں کی غروب آفتاب تک یہ 14 نسان یا 14 ابیب یا ابیب کا جو دن تھا وہ فصح کا دن تھا، اور خدا کے دستور کے مطابق خدا نے کہا تھا یہ تمہارے لیے دائمی دستور ہوگا کہ تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ مطلب کیا ہے؟ صوم، روزے کی حالت میں رہنا۔ تو روزہ رکھتے تھے یہودی، اور پھر شام میں غروب آفتاب سے پہلے لیٹ آفٹرنون ارلی ایوننگ میں قربانی شروع ہو جاتی تھی، اور پھر اس قربانی کو تیار کیا جاتا تھا، لیکن جب تک وہ سارا گوشت تیار ہوتا تھا اور باقی چیزیں تیار ہوتی تھی 15 ابیب شروع ہو جاتی تھی آفٹر سن ڈاؤن۔ تو فصح کی تو 14 اس کی فصح کی قربانی چڑھائی 14 ابیب کو جاتی تھی، لیکن فصح کا کھانا 15 ابیب کو عید فطیر کے پہلے دن کھایا جاتا تھا، کیونکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی 15 ابیب شروع ہو جاتی تھی، اور یوں وہ فصح کے کھانے کے ساتھ اپنا روزہ کھولتے تھے۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی فصح کے دن نہیں کھائی جاتی تھی، وہ عید فطیر کے پہلے دن کھائی جاتی تھی۔ قربانی 14 ابیب کو ہوتی تھی، اور شام ہوتے ہوتے جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے 15 ابیب شروع ہو جاتی تھی، اور یوں عید فطیر کے پہلے دن۔ تو چونکہ فصح کی جو ضیافت ہوتی تھی وہ عید فطیر کے پہلے دن ہوتی تھی، اس لیے شاگردوں نے محاورتاً خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، یعنی جیسا کہ عید فطیر کا دستور تھا، انہوں نے پوچھا تو کہاں چاہتا ہے ہم تیرے لیے فصح تیار کریں؟ ابھی وہ دن آیا نہیں ہے، ابھی خداوند یسوع مسیح آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ یعنی انتظام پہلے ہو چکا ہے، یہ الہی انتظام ہے، شاگردوں کو علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب اگر کسی کے ہاں آپ نے فصح کا کھانا کھانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ایک ہفتہ اس کے گھر رہیں گے جب تک عید فطیر ختم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی کہ کھایا اور ہاتھ دھوئے اور اٹھ کر چلے گئے، لیکن خدا نے پہلے سے کسی ایک شخص کو، کسی ایک نامعلوم شخص کو، انونیمس شخص کو چن لیا تھا کہ جس کے گھر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ فصح سے پہلے خداوند یسوع فصح کھانے ٹریڈیشنلی جس وقت فصح کھائی جانی تھی، خداوند یسوع مسیح تو اس دنیا سے جا چکے تھے، تو پھر وہ یہاں پر شاگردوں کے ساتھ فصح کیسے کھا رہے ہیں؟ تو یہ دستور تھا، حگادہ کے مطابق یہ ایک دستور تھا کہ گھر کے مرد، خاص طور پر جو گھرانے کے سربراہ ہوتے تھے، وہ فصح سے ایک شام پہلے اپنے استاد کے ساتھ، اسپرچول لیڈر کے ساتھ، اپنے ربی کے ساتھ فصح منایا کرتے تھے، تاکہ وہ سارا طریقہ کار ان کو دوبارہ سے ریفریش ہو جائے، کیونکہ یہ سال کے سال منائی جاتی تھی۔ تو وہ جاتے تھے گھر سے باہر اپنے استاد کے پاس، اور وہاں پر اور بھی لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور وہ وہاں پر فصح مناتے تھے،
جس کو لاسٹ سپر ہم کہتے ہیں، یعنی فسح سے پہلے کا لاسٹ سپر، آخری فسح، جہاں پر ٹریننگ ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی کہ کل جب اصل فسح کا کھانا کھایا جائے گا تو یہ ان میں سے ہر ایک اپنے گھرانے کے سربراہ کے طور پر کوئی غلطی نہ کر دے، کوئی بھول چوک نہ کر دے، وہ پورا طریقہ، وہ رسم جیسے بیان کی گئی ہے اس کو اسی طرح سے منائے۔ یہ ہر سال ہوتا تھا۔ تو جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھانے بیٹھے ہیں تو یہ فسح نہیں ہے، یہ فسح سے پہلے کا ڈنر ہے، جہاں پر گھرانے کے سربراہان، گھرانوں کے سربراہان اپنے استاد کے پاس جا کر ان کے ساتھ فسح مناتے تھے، اور اس میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا جیسا نارمل فسح پر ہوتا ہے، سوائے برے کے گوشت کے، کیونکہ قربانی ابھی ہوئی نہیں ہے۔ سوائے اس قربان کیے ہوئے جانور کے گوشت کے باقی سب کچھ اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے کہ ایک نارمل فسح پر ہوگا۔ اینڈ دس واز اے ٹریننگ کہ بھائی آپ کو کل اپنے گھرانے کے سربراہ کے طور پر فسح کھلانی ہے، اپنے وہ پورے ریچول میں سے گزرنا ہے اپنے گھرانے کے ساتھ، تو ایک دن پہلے ٹرین کر لیے جائیں۔ یہ پروویژن تھی، اور وہی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یہاں منا رہے ہیں۔ This is not the proper Passover meal but a shadow Passover meal one evening before۔ یہ 13 کو منائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے کیونکہ یہ خدا کا دائمی قانون تھا۔ اگلے دن کی شام تک وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، اور سوائے جو پاس اوور ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک دن پہلے وہ جو ٹریننگ والی فسح ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی، کیونکہ اصل فسح سے پہلے تو وہ خود قربان ہو چکے تھے، اور جگہ بھی پتہ ہے، پہلے سے مقرر ہے۔ اٹس اے ڈیوائن پلان۔ جاؤ اس شخص سے کہو کہ استاد تیرے ساتھ فسح کرنا چاہتا ہے، اور شاگرد، اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ ہیڈ ٹو بی ویری ایلیبریٹ۔ قربانی کے بعد تو خاص طور پر، کیونکہ گوشت کو بھونا جاتا تھا، سیکا جاتا تھا، اٹ ہیڈ ٹو بی باربیکیوڈ، اس لیے وہ کافی لمبا پروسیس ہوتا تھا۔ پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے ساری چیزوں کو، وہ جو کڑوا ساگ پات کھایا جاتا تھا، بے خمیری روٹی کے لیے تیاری رکھنی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو تیار کرنی ہوتی تھی، اس کے بعد فسح کھائی جاتی تھی۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ علیم کل ہے نا، he has that divine knowledge۔ کوئی ایسی کسی ہنچ کی بنیاد پر نہیں، یا کسی نے چغلی کھائے ہو اس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس ڈیوائن الہی حکمت اور الہی علم کے مطابق اس نے کہا کہ تم میں سے مجھے ایک شخص پکڑوانے والا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ گنجائش نہیں ہے، it had to happen۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداوند کیا میں ہوں؟ اب یہاں ذرا ایمان کی کمزوری تو دیکھیں، ہر ایک کہنے لگا۔ یہ وہ شخص ہیں جو کلیسیا کے معمار ہوں گے، کسی کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہر ایک شک میں پڑ گیا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ سب کو اپنا پتا تھا نا، اور جو ہے وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے، ذرا اس کی طرف نظر کیجئے۔
उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। वो चुनकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना खाने बैठा करीब, ताकि किसी को शक ना हो। एक तो हम जानते हैं ना कि यूहन्ना खुद खुदावंद यीशु मसीह के सीने का सहारा लेकर बैठा करता था, तो गालबन दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती बैठा हुआ है। एक ही रकाबी में खा रहे हैं, एक ही तबाक से खा रहे हैं। तो उसकी दीदा दलेरी देखें कि वो किसी को शक नहीं होने देना चाह रहा, वो यस्सु ही की प्लेट से खा रहा है कि मैं तो बहुत क्लोज हूँ उस्ताद के, मैं तो कभी ऐसा काम कर नहीं सकता। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। किस कदर अफसोस, किस कदर लानत है कि उसकी पैदाइश पर अफसोस किया जा रहा है कि वो पैदा ही ना होता तो अच्छा था। यीशु ने कहा, मुझे तो जाना है, मुझे तो पेशगोइयों को पूरा करना है। मैं तो जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए आया हूँ, मुझे उस मिशन को पूरा करना है। लेकिन अफसोस उस शख्स पर जो मुझे पकड़वाएगा। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? बाकी 11 के सवाल में और यहूदा के सवाल में फर्क है। वो तो यस्सु से पूछ रहे हैं क्या मैं हूँगा या मैं, यानी वो तो शक की बुनियाद पर पूछ रहे हैं ना। इसको तो यकीन है कि यही है। उसके कहने का मकसद क्या है? ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? मैं तो नहीं हूं ना खुदावन। जो अंडरटोन है उसके लहजे की, जो वो बात कहना चाह रहा है कि मैं तो नहीं हूं, मैं कैसे तुझे पकड़वा सकता हूं। उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। यस्सु ने उस पर कोई फर्दे जुर्म नहीं आयद की कि हाँ तू ही है। तूने जो कहा ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा है वो बहुत अहम है, जिसको हम पाक शराकत या पाक इशा या होली कम्युनियन या यूकरिस्ट कहते हैं। शुक्र गुजारी की इबादत, और ये वन ऑफ द 2 ऑर्डिनेंसेस ऑफ द स्क्रिप्चर्स हैं। यानी कलाम में जो हमें सैक्रामेंट्स दिए गए, 2 उनमें से एक ये है। पहला सैक्रामेंट हमारा बपतिस्मा और दूसरा पाक इशा। यहूदी ईद फसा मनाते थे उस नजात, उस मखलसी, उस छुटकारे की याद में जो जिससे कि उनके बाप दादा मिस्र से निकलते हुए गुजरे थे। खुदा ने सैक्रामेंट बना दिया उसको, ताकि उसकी यादगारी, उस वाक़े की यादगारी होती रहे। अब उसे बड़ी नजात का तजुर्बा हासिल करने जा रही है बनी नौ इंसान। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी सैक्रामेंट बना दिया ताकि उसकी यादगारी होते रहे। याद रखिएगा, सैक्रामेंट पीछे एक वाक़े की तरफ भी देखता है और आगे की तरफ भी देखता है कि आज इस सैक्रामेंट को मनाने का मकसद क्या है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब वो खा रहे थे तो यस्सु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है।
जो रोटी सर्व की जाती थी, याद रहे कि बेखमीरी रोटी है, फसा के साथ सर्व की जाती थी, उसको मात्जा कहा जाता है, इब्रानी में मात्जा। और मात्जा में से कुछ रोटी अलग कर ली जाती थी, रोटी का कुछ हिस्सा, और उसको कपड़े में लपेट कर, लिनन में लपेट कर अलहदा से छुपा कर रख दिया जाता था। यानी एक तो आपने जो भी खाना है उसके साथ जो आपने रोटी खाई वो तो खा ली, और मैंने आपको बताया था इसका एक सेडर होता था, एक तरतीब थी जिसको लिखा गया, और आज वो उसको यहूदी उसको शरीयत से ज़्यादा अहमियत देते हैं कि उसी तरतीब से फसा होनी चाहिए। और जब सब खा चुकते थे तो उस घराने का सरबराह उस छुपी हुई रोटी को, जो लपेट कर अलहदा से रख दी जाती थी, मात्जा, उसको निकालकर सामने लाता था, उसके ऊपर से दस्तरखान हटाकर उसको एक्सपोज करता था। मैंने आपको कहा था कि सैक्रमेंट का एक सिरा पीछे होता है उस असल वाक़े में, और एक सिरा उसका फ्यूचर में होता है। इट पॉइंट्स टू अ सर्टन फ्यूचर रियलिटी, यानी मुस्तकबिल में पेश आने वाली किसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। तो मात्जा, जब मात्जा उस रोटी को कहते थे जो खाई जाती थी, उसमें से जो एक हिस्सा छुपा कर रखा जाता था, पोशीदा रखा जाता था, जब उसको खोला जाता था तो यही कहा जाता था कि खुदा का मसीह इसी तरह से अपने लोगों पर जाहिर होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो ये इशारा था यीशु मसीह के या खुदा के मसीह के जाहिर होने का। और फिर उस रोटी के टुकड़े करके सब लोगों में बांट दिए जाते थे। उस दिन यानी दस्तूर के मुताबिक जब खाना खा चुके और आखिर में यीशु मसीह ने वो रोटी निकाली, उसको एक्सपोज किया, तो अब तो मसीह का इंतजार करने की जरूरत नहीं रही ना। तो उसने क्या कहा, ये मेरा बदन है, I am revealed now। और यूं उसने उस रोटी को, जो कि मसीह की आमद का निशान थी, अपने बदन से इक्वेट किया कि इट इज नाउ प्रेजेंट अमंग यू, आई एम हियर, आई एम रिवील्ड। और यूं उसने वो रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, दिस इज मी नाउ, आई हैव बीन रिवील्ड। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं, अब रोटी को छुपाने की जरूरत नहीं रही, अब वो रोटी तुम्हारे दरमियान आ चुकी है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फसा की रात 4 प्याले में पी जाती थी। एक प्याला शुरू में पिया जाता था जो कि सैंक्टिफिकेशन का प्याला कहलाता था, तकदीस का प्याला कहलाता था, उस पर बरकत दी जाती थी, उसको पिया जाता था कि ये हमारी पाकीज़गी की निशानी है। हम जब फसा मनाने जा रहे हैं तो द लॉर्ड इज सैंक्टिफाइंग अस फॉर दैट।
ہمیں پاک کر رہا ہے خدا اس اوکیزن کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا راؤنڈ چلتا تھا، دوسرا کپ پیا جاتا تھا، اور اس کو دا کپ آف تھینکس گیونگ کہا جاتا تھا۔ شکر گزاری کی جاتی تھی اس ایک سال کے لیے، پچھلی فصح سے لے کر اب تک ایک شکر گزاری کی دعا ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ وہ دوسرا پیالہ مے کا پیا جاتا تھا۔ اس کے بعد فصح کھائی جاتی تھی، اور فصح کھانے کے بعد اب کھا تو چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے وہ آخری ٹکڑا روٹی کا لے کر توڑ کر سب کو وہ دے چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے the Passover is now coming to an end. So خداوند یسوع مسیح نے وہ پیالہ، وہ تیسرا پیالہ بانٹا، اور یہ تیسرا پیالہ کہلاتا ہے the cup of redemption، نجات کا پیالہ، فدیے کا پیالہ۔ اور یہ کمیموریٹ کرتا تھا اس بڑی جو ریڈیمشن ہوئی تھی، جو خدا نے اپنے لوگوں کو چھڑایا تھا، یہ اس کی کمیموریشن کے لیے اور آئندہ آنے والی نجات کی کمیموریشن کے لیے پیا جاتا تھا۔ اور وہ پیالہ لے کر خداوند یسوع مسیح نے شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ تمہاری ریڈیمشن کے لیے ہے۔ This is for your redemption، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بطیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ابھی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ دیر بعد میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میرا خون بہایا جائے گا۔ تو دیکھیں، پہلے روٹی دی، پھر پیالہ دیا، اور روٹی کو کہا یہ میرا بدن ہے، پیالے کو کہا یہ میرا خون ہے۔ تو جب خون اور بدن آپس میں جدا ہو جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جب ہم پاک شراکت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یاد دلا دیا یرمیہ 31 باب سے کہ یہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا، اور اس عہد میں گناہوں کی معافی ہوگی، ساری بد کرداری دور کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس کو معاف کرنے کے لیے جو قربانی چاہیے، وہ قربانی اب دی جانے والی ہے، وہ خون بہایا جانے والا ہے۔ پرانے عہد کی قربانیوں سے گناہ ڈھک جاتا تھا، کفارہ ہو جاتا تھا گناہ کا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی سے گناہ دھل جاتا ہے، اس کا فدیہ دے دیا جاتا۔ یہ فرق ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بطیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اٹس این اوپن ڈیکلریشن آف فارگیونیس۔ جو بپتسمے میں اور پھر خداوند کی پاک میز میں شریک ہوتے ہیں، they are pardoned from their sins۔ اور اس کے لیے بدن کا توڑا جانا، خداوند یسوع مسیح کے بدن کو قربان کیا جانا، اور پھر اس کے خون کا بہنا، یہ نیسیسری تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہ تیسرا پیالہ جو ریڈمپشن کا پیالہ ہے، اس کو ایک نئے معنی دے دیے، اس کو اپنا خون ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ اس خون کے وسیلے سے، جیسے بنی اسرائیل کے پہلوٹے بچے تھے چوکھٹ پر خون لگانے سے، دروازوں کی چوکھٹوں پر اور بازوؤں پر خون لگانے سے، اسی طرح سے اب باقیوں کا کفارہ، باقیوں کا فدیہ خداوند یسوع مسیح کے خون بہانے سے ہوگا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ یسوع نے وہ فصح ادھوری چھوڑ دی، کیوں میں نے آپ کو بتایا تھا 4 پیالے پیے جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا چوتھا نہیں پیوں گا۔ پہلا
سینکٹیفیکیشن کا تھا، تقدیس کا، دوسرا تھینکس گیونگ کا تھا، شکر گزاری کا، تیسرا ریڈیمشن کا تھا، جو کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو بیان کر دیا کہ اب سے دنیا کی ریڈیمشن اس قربانی کے وسیلے سے ہوگی۔ اور چوتھا پیالہ کہلاتا تھا ہالیل، پریز، وہ خدا کی حمد کرتے ہوئے، اس کی نجات کے لیے، اس کے چھٹکارے کے لیے، اس کی مخلصی، اس کی سیلویشن کے لیے اس کی حمد کرتے ہوئے پیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نجات کا کام شروع کر رہا ہوں، چوتھا پیالہ تب تک نہیں پیوں گا جب تک وہ نجات کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ یعنی میرے لوگ میری بادشاہی میں داخل نہیں ہو جاتے جب تک وہ جلالی بدنوں میں نہیں آ جاتے، جب تک ان کی نجات مکمل نہیں ہو جاتی، میں چوتھا پیالہ نہیں پیوں گا۔ میری مقصد کیا تھا؟ We will celebrate. But where and when? When the redemption is complete. بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے اور موعودہ ملک میں داخل ہونے کے بیچ میں 40 سال کا گیپ تھا۔ کہ یہ گیپ جب پورا ہو جائے گا اور جب میرے لوگ میری اس قربانی کے وسیلے سے میرے ساتھ میری بادشاہی میں داخل ہوں گے، تب خدا کے حضور باپ کی بادشاہی میں we will celebrate, we will sing ہالیل۔ ہالیل کا مطلب ہے praise، ہاللویا جب ہم کہتے ہیں praise God۔ اور زبور ہیں ہالیل کے جو کہ گائے جاتے تھے اس موقع پر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس فسح کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ وہ معجزہ جو آخر میں کھائی جاتی تھی، اس نے کہا یہ میرا بدن ہے۔ اور تیسرا پیالہ جو فدیے کا یا نجات کا یا ریڈیمشن کا پیالہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور نئے عہد اور پرانے عہد میں ایک ہی واضح فرق ہے، اور وہ ہے گناہوں کی معافی۔ اور گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے بدن کا دیا جانا اور اس کے خون کا بہنا ضروری تھا۔ So we will celebrate with our Lord in His kingdom. میں پینا یا حمد کرنا اس کے ساتھ تو یہ خوشی کی علامت ہے نا۔ تو ہم اپنے خداوند کے ساتھ جب خوشی منائیں گے، خداوند نے کہا وہاں کریں گے، سب کچھ اکٹھے کریں گے۔ وہاں 12 تھے، وہاں 1,44,000 ہوں گے، یعنی بے شمار ہوں گے۔ And there will be a big celebration. وہ جو حمد کا کپ ہے وہ وہاں پئیں گے ہم اپنے خداوند کے ساتھ۔ پھر وہ گیت گا کر، یہی ہالیل کے جو زبور ہیں وہ گا کر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ زیتون کے پہاڑ کا اور خداوند یسوع مسیح کا بڑا گہرا سمبند ہے۔ تیل نکالا جاتا تھا زیتون سے، وہاں کولو تھے، وہاں پر جہاں پر تیل نکلتا تھا، اور تیل مسح کرنے کی علامت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح چونکہ مسیح ہیں، مسح کیے ہوئے ہیں، تو کوہ زیتون کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ، بلکہ اس پہاڑ کو، اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تیل نکلتا ہے تو فروٹ کو بالکل ملیاں میٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو اپنی جان بھی دینی تھی، بلکہ اس کو کہا ہی مسیح کا پہاڑ جاتا تھا۔ پڑھا تو آج بھی ہم نے زیادہ، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ امپورٹنٹ ہیں چیزیں، سمجھنا ضروری ہے۔ وی ول گو سلو۔ تو آئندہ بائبل اسٹڈی کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔